رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ سبسکرائب کیجئے اہل سنت و جماعت چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اسلامک بیان سب سے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس پر بھی اللہ لوگوں پہ قبر میں عذاب فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، اس بنیاد پر بھی اللہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے کتاب بند کی اور میں سوچنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پیروں پر آئیں اور لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو بھی اللہ ان کو قبر کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پیشاب تو اپنے پیٹ سے نکلی ہے، اب سے اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی، اپنے پیٹ سے نکلنے والی غلاظت اگر ہم اس سے نہ بچیں تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا، عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ کفن چھین لیا جائے گا، جسم کو قبر کے کیڑے سانپ اور بچھو کھائیں گے، پوری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ عذاب قبر کی ہلکی سی جھلک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو اور پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھٹکنے لگو۔ حضور نے نہیں بتایا، صرف اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی میرے رسول کی شان کی بات ہے۔ حضور وہ سب کچھ جان کر بھی لوگوں کے درمیان معلم انسانیت کی حیثیت سے ہے۔ اس کا مطلب حضور کی عقل اور اپنی عقل دونوں برابر نہیں ہے۔ ہمیں پتا چلے تو ہم پاگل ہو جائیں، ارے لوگ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، تو قبر کا عذاب سننے کے بعد جو کما کہو عذاب دیا جائے گا وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں مکمل طور پہ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم ایسے گھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے، تم اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہ سکتے، گھل جاؤ گے تم۔ وہ قبر ہے جسے دردناک عذاب کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک معمولی سا عمل جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی کھڑے کھڑے کچھ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیر پہ چھینٹے آتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر بھی بے احتیاطی سے کرتے ہیں تو بھی پیشاب کے چھینٹے آتے ہیں۔ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچو تو بھی انسان عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ حیرت ہے جتنا زیادہ ناپاک پیشاب ہے اس سے زیادہ ناپاک گناہ ہے۔ گناہ اور پیشاب کی ناپاکی میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے، کیونکہ پیشاب اگر کہیں لگ گیا پانی ڈال دو تو پیر پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا، لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کا پانی بھی گناہ کا دھبا نہیں دھل سکتے۔ تو پیشاب اگر ناپاک چیز پیر پہ لگ جائے اڑ کر کے اور کوئی اس سے نہ بچے، احتیاط نہ کرے، تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا۔ تو اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے۔ وہ کوئی گناہ میں ڈوبا رہے، اور وہ بھی وہ گناہ نمازوں کا ترک کرنا، جوا کھیلنا، تاش کے پتے کھیلنا، محلے کی لڑکیوں پہ بد نظری کرنا، پڑوسیوں کے حقوق دبانا، غصب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا،
ماں باپ پہ زیادتی کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا، بیوی پہ زیادتی کرنا، اولاد کا حق ادا نہ کرنا، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور ایک اہم بات، پیشاب اپنے پیٹ کی غلاظت ہے، وہ نکلی اور پیر پہ پڑی اور ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے۔ اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، دونوں کی ناپاکی برابر برابر، یعنی کہ پیشاب کا پینا اور شراب کا پینا دونوں ایک ہے۔ یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ شراب اسلام میں اتنی ہی ناپاک مانی گئی ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر پیشاب کے چند چھینٹے بدن پہ لگ جائیں تو انسان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، تو جو لوگ پیشاب کی طرح ناپاک شراب اپنے منہ کے اندر ڈالیں اور اپنے پیٹ میں ڈالیں تو ان پر کیسا عذاب ہوگا؟ ان پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان پہ عذاب کی سختی کیا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ